السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب دوستو؟ آج کا پیارا سا بیان لے کر آئے ہیں۔ بیان ہے قاری حنیف صاحب کا، اور بیان کا عنوان ہے عورت کا روزہ رکھنا کب حرام ہے۔ دوستو اس بیان کو پورا سنیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ احترام کا لحاظ کرتا ہے، عظمت کا لحاظ کرتا ہے، رمضان المبارک کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کی روزی کے لیے، اس کے روزے کی قبولیت کی بخشش کی دعا کے لیے سمندروں کے جانور دعا مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ پاگل نہیں، یہ دیوانے نہیں۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں، جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں، اور جبریل ان سے مصافحہ کر۔ قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، چار قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے۔ چار قسم کا آدمی۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے، نہ رمضان کام آتا ہے۔ شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ آج مسلمان چلاک بڑے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، ان قتلت او حرقت، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، اور پھر مومن کے مومن ہیں۔ تو چار قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو، تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے، اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے۔ اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے، الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے۔ مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔
لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچھڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے، اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی، اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔ آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔
یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا. کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا. اور ظالم مسلمانوں، آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے، آج وہاں کفر دندنا رہا ہے. تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو. آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی. اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے؟ آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا؟ آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی؟ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں. خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہم کہتے نہیں، ہمیں ضرور